5वें पारे में अल्लाह ताला ने 3 बातों को जिक्र किया है। वो 3 ही बातों का ताल्लुक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और इताअत पर मुनहसर है। अल्लाह ताला ने इस बारे में एक ऐसी कसम खाई है जो कुरान में अल्लाह ताला ने दोबारा किसी जगह पे भी वो कसम नहीं खाई। यानी इस बारे में एक आयत ऐसी आई है जो कुरान में दोबारा कहीं पे भी नहीं आई, न उसका मुशाबा आया न उस जैसे अल्फाज आए। वो आयत है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझे आपका रब होने की कसम, ये अल्लाह ताला ने कुरान में एक ही जगह कसम खाई है। अल्लाह कह रहा है कि ए नबी मुझे आपका रब होने की कसम, कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो आपके हर फैसले को मिन्नो अन कबूल न कर ले। यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर हुक्म अगर हम मिन्नो अन तस्लीम नहीं करते तो हम मोमिन नहीं हो सकते। हर जगह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के इताअत करते हैं तो फिर हम मोमिन हैं। घर के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत है तो हम मोमिन हैं। हमारे मुआशरे के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत है, आपके किए हुए फैसलों को मिल्लो अन तस्लीम करते हैं तो हम मोमिन हैं। अगर ऐसे नहीं करते तो हमें जान लेना चाहिए कि हम मोमिन नहीं हैं। ये अल्लाह ताला ने आयत कब नाज़िल फरमाई? एक अंसारी सहाबी और सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनके बागात इकट्ठे थे। सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुबीज़ात भाई भी थे। तो इनका बाग पहले था, अंसारी सहाबी का बाद में था। तो जब पानी लगता तो पहले सैयदना ज़ुबैर के पास आता, फिर उस सहाबी के पास जाता। तो सहाबी उसको एतराज़ था कि पहले पानी मेरे पास आया करे फिर सैयदना ज़ुबैर के पास जाया करे। तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया शिकायत लेके कि अल्लाह के रसूल हमारा फैसला कीजिए कि पहले पानी ज़ुबैर पिलाता है अपने बाग को, बाद में मैं, तो आप बताएं ये ज़ुबैर ठीक करता है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए ज़ुबैर पानी पिला के ना फौरन अपने दूसरे भाई को जमती जमती दे दिया कर। यानी पहले जो तू पिलाता है पानी पिला के अपने बाग को फौरन दूसरे को दे दिया कर। उस पर उस सहाबी ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपने ये फैसला इस वजह से किया है कि वो आपका ज़ात भाई है, आपका रिश्तेदार है, यानी आपने उसकी साइड ली है, आपने उसके हक में फैसला किया। तो उस वक्त अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल किया कि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि आप उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक नबी के हर फैसलों को माने ना। आज हम गौर करें हमारी जिंदगी में हम कितने नबी के फैसलों को मानते हैं और कितनों को छोड़ देते हैं। सुबह उठते हैं, उठने से लेकर शाम तक अपनी ज़िंदगी पे देखें कि नबी की इताअत कितनी है, नबी के हुक्म की तकमील कितनी है और हम अपनी कितनी मानते हैं और अपने नफ्स को कितनी तरजीह देते हैं। मेरे घर में नबी का हुक्म माना जाता है? क्या मेरी बेटी पर्दा करती है? मेरे घर में गाने तो नहीं चलते, मेरे घर में फहाशी तो नहीं है, मेरे जिस्म पे नबी की इताअत, मेरा लिबास, मेरा चेहरा, सारे काम नबी के फैसलों पर है या नहीं है? अगर है तो मुबारक हो, नहीं तो फिर हमें फिक्र करनी चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर गुस्से में कहा
کہ اے زبیر پہلے تجھے میں نے حکم دیا تھا کہ تو جنگتی جنگتی اپنے اس بھائی کو پانی دے دیا کر، اب سکون سے دیا کر، اپنے باغ کو تسلی سے بھر کے پورے باغ کو پانی پلا کے پھر دیا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی عظمت میں یہ آیت نازل کی کہ اپنی رب ہونے کی قسم کھائی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جگہ نبی کی اطاعت اور اس کے فیصلوں کو مانیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کا ساتھ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا دے گا، جو نبی کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صدیقین کے ساتھ کھڑا دے گا، جو نبی کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ کھڑا دے گا، یعنی وہ صالحین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ مقام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تیسری جگہ فرمایا اسی پارے کے اندر ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جب آپ پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پہلے فرمایا کہ جب آپ کے پاس کوئی خیر ہوتی ہے یا کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ذرا بولیں، کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اب وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ سے نقصان ہوا ہے، آپ کا خسارہ ہوا ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ آپ کے اپنے عملوں کی وجہ سے ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر ہم غور کریں تو نفع اور نقصان دونوں کس کی طرف سے ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ نقصان تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے، خیر رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے ہے؟ اس لیے کہا کہ اگر آپ کو نقصان پہنچا ہے، آپ کو مصیبت پہنچی ہے، آپ کو پریشانی پہنچی ہے، آپ نے تکلیف کا سامنا کیا ہے، دکھ آنے کے بعد آپ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، نیکی کے بعد پریشانی آ جانے کے بعد بندہ نیکی کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ وہ جو پریشانی ہے اس کو بھی اجر بنا دیتے ہیں، وہ بھی رب کی رحمت بن جاتی ہے، وہ ہی خیر بن جاتی ہے۔ جب آپ کیا کریں گے؟ گناہ ہوا ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، نافرمانی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی اصلاح کر گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے سامنے آ کے اقرار کر گئے کہ اللہ میں نے سے یہ نافرمانی ہوئی، میں نے اس بندے کو دھوکہ دیا، یہ میرے انفراد کیا، یہ میں نے زبان سے لوگوں کو پریشان کیا، میں نے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دی، بندہ اللہ کے سامنے جب اقرار کر لیتا ہے اپنے گناہوں کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں اس کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ساری زندگی گناہ کیے ہیں، ایک دکھ آیا ہے، میں مثال دیتا ہوں، جوان بیٹا فوت ہوا ہے، پریشانی ہے نا، مصیبت آئی ہے، تو اس نے رب کے ساتھ اپنا یارانہ لگایا، رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر دیا، آ گیا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں پریشان ہوں، میں دکھ میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میرے پہ اپنی رحمت فرما دے، اپنے گناہوں کو گن گن کے اللہ کے ساتھ سامنے پیش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو، اس کے سارے گناہوں کو، اس کی ساری پریشانی اور مصیبتوں کو اجر عظیم بنا دیتے ہیں۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی؟ اس کا بھی نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق ہے کہ نبی علیہ السلام جب میدان میں جہاد کے لیے جاتے تو منافقین جب فتح مل جاتی تو منافقین کہا کرتے تھے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ کامیاب ہو جاتے
تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جنگ میں اگر شکست ہو جاتی تو وہ کہتے کہ نعوذ باللہ یہ نبی علیہ السلام کا غلط فیصلہ تھا، وہ آپ پر بہتان باندھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ جو بھی آپ کو تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے وہ آپ کے منافقوں کو جواب دیا ہے، وہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت اور شان یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سپارے میں یہ بھی کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اسی طرح ہے کہ جس طرح اس اللہ کی اطاعت ہے، یعنی نبی کی پیروی اسی طرح ہے کہ رب العالمین کی اطاعت اور حکم کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اس میں بھی نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بلند کرنے کے لیے اس پارے میں کیونکہ منافقین کا ذکر زیادہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی علیہ السلام کو دلاسا دینے کے لیے آپ کی عظمت اور شان بیان کی تاکہ آپ کو حوصلہ رہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ کے ذریعے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کے ذریعے ہر طرح آپ نے کوشش کی کہ ہمارے نبی کی عظمت اور شان بلند رہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ہو اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر فیصلے میں ہم نبی علیہ السلام کو حاکم مان لیں، آمین کہہ دیں۔ اللہ ہماری زندگی کو ایسے بنا دے کہ ہم ہر جگہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔